قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان فرمائے ہیں ان میں غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے بنیادی طور پہ 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد محتاج اور غریب کی حاجت پوری کرنا، دوسرا مقصد اسلام کی سربلندی اور اس کی اشاعت۔ دینی مدارس میں اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں مقاصد بخوبی حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پڑھنے والا اکثر طبقہ وہ ہوتا ہے جو مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اور ان مدارس میں علم حاصل کرنے والوں کا مقصد اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت مقصود ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے دونوں مقاصد بخوبی دینی مدارس میں خرچ کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ انگریز کا جب یہاں پر تسلط ہوا اور پھر یہاں سے اس کی ناپاکی خالی ہوئی، لیکن جب اس نے ایک فکری الغار یہاں پر کیا جس کی وجہ سے جدید علوم کا غلبہ ہوا اور دینی علوم کو یہاں سے بے حیثیت اور بے دخل کیا جانے لگا، اس موقع پر اپنے اکابر نے دینی درسگاہوں کا جال بچھایا، ایسی نسل کو وجود بخشا جو مادی نفع کے پیچھے دوڑنے کے بجائے دنیا کو قربان کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہیں، فاقہ برداشت کریں، معمولی کھانا، معمولی پہننا یہ گوارا کر لیا جائے، جھونپڑیوں میں چٹائیوں پر بیٹھ کر دین کی خدمت، اس کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیں۔ اس منصوبے کے تحت، اس عزم کے تحت مدارس و مکاتب کا قیام عمل میں آیا، اور الحمدللہ حکومت کے عمل دخل کے بغیر، اس کے امداد و تعاون کے بغیر، کافی ہیلوں بہانوں کے باوجود بھی اس کی ناپاکی کو اپنے اندر آنے سے بچاتے ہوئے، کسی بھی طرح کی حکومتی ادارے کے تعاون کے بغیر ہندوستان اور ایشیا کے کونے کونے میں مدارس کا جال قائم ہے، ان کی خدمتیں عام ہیں، اور تمام طرح کی سہولتوں سے خالی ہونے کے باوجود، حکومت کی آزمائشوں کو برداشت کرنے کے باوجود، مادی سہولتوں سے محرومی کے باوجود، طنز و تعریض کے تیر اپنے سینوں میں لینے کے باوجود، کوئی خوف کیے بغیر، کسی بھی طرح کی تحریص اور حرص و لالچ کے بغیر اس راہ میں جمے رہے اور جمے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، دین کی سربلندی کے لیے 2 باتیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے احقاق حق، دوسرا ہے ابطال باطل۔ دونوں کام مدارس سے فارغ طلباء علماء انجام دیتے ہیں۔ 150 سالہ عرصے میں جب ملک کی گلی کوچوں میں عیسائی لوگوں نے دعوت دے کر ارتداد کی ایک لہر شہر شہر، قریہ قریہ عام کیا، تو اس موقع پر ہر گلی، ہر قریہ، ہر دیہات پہنچ کر آج بھی عیسائیوں کی اس ارتدادی لہر کا تعاقب کرنے والی کون سی جماعت ہے؟ انہی اداروں سے فارغ طلباء علماء ہوتے ہیں۔ جب آریہ سماج تحریک اٹھی، اس نے مفلس اور غریب، جاہل، ناخواندہ مسلمانوں کو ہندو مذہب کی طرف لوٹانے کی ایک مہم اور محنت شروع کی، تو کون لوگ تھے اس فتنے کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے والے؟ جب پنجاب سے انگریزوں کے غلامی کرنے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، تو کون لوگ تھے اس فتنے کبریٰ کے خلاف اٹھے اور ہر سطح پر اس فتنے کی بیخ کنی کی ہے؟ اور اسی طرح جب لوگوں نے مستشرقین سے متاثر ہو کر حدیث نبوی کے حجت و دلیل ہونے کا انکار کر دیا، ایک نیا فتنہ منکرین حدیث جب پیدا ہوئے، تو اس موقع پر جسے اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا، ایسے موقع پر ان کی قلعی کس نے کھولی اور ان کا تعاقب کس نے کیا اور انہیں ناکام لاجواب کس نے کیا؟ مسلمان نوجوانوں کو کمیونزم کا نشہ جب چڑھایا گیا، جنہوں نے پوری معقولیت کے ساتھ وحی کا اور احکام اسلام کا انکار کرنا شروع کیا، تو ایسے موقع پر سد سکندری بن کر کون یہاں پر دین کی حفاظت کرتے رہے؟ مسلم پرسنل لا پر حملہ ہوا، شرعی قوانین کو
منسوخ کرنے کی سازشیں رچی گئی تو کن لوگوں نے شریعت کے تحفظ کی تحریک چلائی اور کیسی کیسی قربانیاں ان علماء نے برداشت کی ہے۔ سیاسی قائدین اپنی روٹیاں سیکتے رہے، دانشور کہلانے والے حکومت کے اونچے عہدیدار اعلیٰ تنخواہیں وصول کرتے رہے اور اپنی زبان سے اپنی وہ باتیں جاری رہیں جو بے تکلف سرکار چاہتی تھی، لیکن یہی دینی مدارس ہیں جنہوں نے مادی نقصان کے باوجود استقامت سے جمے رہے۔ یہ ابطال باطل کا ایک پہلو تھا۔ احقاق حق کے سلسلے میں کتنی محنتیں ان علماء نے آج تک کی ہے۔ مسلمانوں کے ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر بچے اور ہر بڑے کے رگ و خون میں اگر اسلام کی بو محسوس ہوتی ہے، اسلام کی چاشنی اور جذبہ اگر موجود ہے، انہی دینی مدارس کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی تنظیمیں، جتنی تحریکیں، ان سب کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، ان سب کے پیچھے کن کی خدمت ہے؟ انہی مدارس سے فارغ علماء کی خدمتیں ہیں۔ کوئی داعی ہو، کوئی مبلغ ہو، کوئی رفاہی کام کی خدمتوں میں ہو، کوئی خانقاہوں کی خدمت میں ہو، اور کوئی بیواؤں، یتیموں، اسکولوں، کالجوں، کسی بھی طرح کی اسلام کی ترقی کی فکر میں ہو، تو ان سب شعبوں میں انہی فارغ علماء ہی کی خدمتیں نظر آئیں گی۔ عام مسلمانوں کو گاؤں گاؤں امام و خطیب کا فراہم ہونا، عام مسلمانوں کو اسلام سے جوڑے رکھنا، اردو زبان کی حفاظت کرنا، غرض مدارس یہ دین کے لیے سپر پاور کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں سے دین کے تمام شعبوں کو زندگی اور ان کے زندہ رہنے کی ایک روح انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یہی وہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان اسپین بننے سے رکا ہوا ہے۔ اسپین کی تاریخ دہرائی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہاں پر مذہبی غیرت اور حمیت، اسلامی شاعر کا احترام و اہتمام جس قدر یہاں پر ان مدارس کے صدقے پایا جاتا ہے، اکثر مسلم ممالک میں بھی یہ احترام اور یہ اہتمام دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اس وقت اسلام کی حفاظت و بقا، اس کی دعوت اور اشاعت، اس کی سربلندی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی مدارس ہیں۔ مدارس کی بڑی تعداد وہ ہے جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کو جمع کرتی ہے، اور ان میں بڑا معاشی اعتبار سے جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ سارا کا سارا اہل مدارس برداشت کرتے ہیں۔ اگر ان موقعوں پر ہم اگر تعاون سے پیچھے رہے، جہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے دوسرے رفاہی کاموں میں دلچسپی ہم دکھا رہے ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے مدارس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی اور جو حسب معمول ہر سال جو خدمت ہم سے ہو رہی تھی اس خدمت سے محروم نہ رہا جائے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ اپنی تمام اعانتیں، خدمتیں مالی اعتبار سے جو ہوتی تھیں وہ علماء ہی پر خرچ کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مقام نبوت کے بعد علماء سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ جو شخص علم کے حصول کے لیے فارغ ہو جائے اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، کیونکہ وہ دوسرے ذرائع معاش اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک جگہ لکھتے ہیں التصدق علی العالم الفقیر افضل او الی الزاہد، جو عالم محتاج ہے اس پر ہم اپنی خدمتیں کرنا زیادہ افضل اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ صدقات اور خدمت کے زیادہ اصل حقدار تو وہ حاجت مند لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، دین کی خدمتوں میں گھرے رہنا، اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت اور اس کی حفاظت میں لگے رہنا، ملک میں کہیں چل پھر نہیں رہے ہیں، یعنی اپنی معاش کی خاطر، اور ناواقف لوگ انہیں اس معاشی مسائل میں نہیں الجھنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مالدار ہیں، ان کے کپڑے دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کے موبائل دیکھو، ان کے کھانے دیکھو، ان کو کیا ضرورت ہے۔ یہ سب ان کے اپنی ذاتی کم تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کے نتیجے اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں میں جو محبتیں پیدا فرماتے ہیں، لوگ ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی مفسرین کے لحاظ سے جب اصحاب صفہ، جہاں پر طلباء صحابہ کی شکل میں مقیم وہاں پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت سے مستفید ہو رہے تھے، ان کی شان میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ صحابہ وہاں پر کھجور کی ٹہنیاں اور کھجور کے خوشے لا کر رکھ دیتے تھے، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دینی مدارس میں اپنا مال صرف کرنا، اپنے عطیات اور زکوٰۃ صرف کرنا، حسب معمول پہلے سے زیادہ توجہ دینا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں یہ بات بھی سن لیں، محمود غزنوی کے متعلق مشہور ہے، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، بڑے عالم دین تھے، دیندار بادشاہ تھے۔ 3 باتوں میں انہیں شک تھا۔ پہلی بات یہ کہ کیا علماء انبیاء کے وارث ہیں، جبکہ بادشاہ اسلامی سلطنت کا دین کی خدمت اور اس کی اطاعت کا بہت زبردست کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ان کے زمانے میں مشہور تھا کہ یہ کیا اپنے والد کی صحیح اولاد ہے یا ان کی نسل اور ان کی نسب میں کچھ شک اور ڈاؤٹ ہو سکتا ہے۔ تیسرا، انہیں جاننا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ میری مغفرت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے۔ تو محمود غزنوی 3 باتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بڑے عالم دین، بڑے نیک دل بادشاہ تھے۔ رات میں ایک مرتبہ نکلے، دیکھا بازار میں اندھیرے میں ایک دکان پر، گوشت کی دکان پر جہاں پر چولہا جل رہا تھا، ایک طالب علم کھڑے ہو کر اس چولہے کی آگ کی روشنی میں اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ چراغ نہیں تھا، تو اب بادشاہ نے اپنا چراغ اسے ہدیہ کیا۔ وہ چراغ لے کر اپنا سبق یاد کرنے لگا۔ رات بادشاہ جب گھر پہنچ کر اپنے محل میں آرام کی نیند سونے لگا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ 3 جملوں سے پہلے بادشاہ کی وہ 3 باتیں یاد رکھ لیجئے کہ کیا یہ لوگ انبیاء کے وارث ہیں اور کیا میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں، مرنے کے بعد اللہ میری مغفرت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا اکرام کیا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ اندازہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے تینوں اشکال ان کے حل فرما دیے 3 جملوں میں۔ اور بادشاہ کے لیے ایک چراغ دے دینا کون سی بڑی بات ہوتی ہے؟ ایک چراغ دینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی خوشخبری سنا دینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آدمی کے خلوص کا تعلق رہتا ہے، اس لیے اپنے مال کو زیادہ نیک لوگوں میں خرچ کیا جائے، دینی مدارس پر خرچ کیا جائے، جن مدارس کی خدمتیں ہوں، اعتماد ہو، جائیں دیکھیں، ان کی خدمتوں کا معلوم کریں اور خوب ان پر صرف کریں۔ یہ وقت کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔